اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو تو قربانی کرنا فرض ہے بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ ہم اسلام پر یقین رکھتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے تمام عقیدے اور احکامات کو تسلیم کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی چوچرا کے، بغیر کسی طرح دماغ کو اس میں کھپائے ہوئے۔ یہ تو سیدھی صاف دلیل ہے، اور کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ سیدھے کہیے کہ ہم اسلام نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ اب تمام برادران وطن کو، عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ آج قربانی کا دن ہے، عید ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان عید کا جشن منا رہے ہیں، قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کیا ہے، قربانی کیا ہے، یہ اضحیٰ والی عید کیا ہے، اور کیوں اس عید پر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا کون سی عبادت ہے، اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیں گے اور بتائیں گے قربانی کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اسلام نے کیوں مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دوبارہ آپ تمام کو مبارکباد، اور آئیے شروعات کرتے ہیں کہ قربانی دراصل امت مسلمہ پر واجب ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ کہ تمہارے باپ یعنی دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو شروعات ہے ان دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ملتیں بدلتی رہی، یعنی الگ الگ نبی آئے اور انہوں نے دین کی تشریح کی، دین کا پیغام دیا، لیکن ہر ایک کا جو بنیادی فلسفہ تھا یہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی پوجا نہیں کرنی ہے، کوئی شرک اور گمراہی روئے زمین پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ رات میں خواب دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کر رہا ہوں، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی جب خواب دیکھتے ہیں تو ان کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے۔ ہم آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو یہ خواب سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے سچ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے کسی کو، تو وہ جو بھی خواب دیکھے گا سچ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، چنانچہ انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی کر دی۔ دوسرے دن بھی لگاتار انہوں نے یہی خواب دیکھا، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن بھی انہوں نے یہی خواب دیکھا، تب ان کو لگا کہ شاید براہ راست اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ہی ان کے راہ میں قربان کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں آگاہ کیا، انہیں بتایا، اور پھر انہیں لے کر کے منہر، ایک جگہ ہے سعودی عرب میں جہاں آج قربانی کی جاتی ہے مینا میں، وہاں لے کر گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور ہم آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل نے ذرہ برابر اف نہیں کہا، اوہ تک نہیں کہا، کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خوشی سے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان کیا جاتا ہے تو میرے لیے بے حد فخر اور خوشی کی بات ہوگی۔ اور اس طرح وہ گئے وہاں، انہوں نے اپنے آنکھ پر بھی پٹی باندھی، ان کے آنکھ پر بھی پٹی باندھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کر رہے تھے حضرت اسماعیل کو، چھری ان کے گردن پر نہیں چل پا رہی تھی۔ اس کے بعد بار بار وہ کوشش کر رہے تھے، کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جو ہم نے آپ سے کہا آپ نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد انہیں بشارت دی جاتی ہے، اور جب وہ چھری چلاتے ہیں تو ذبح ہو جاتا ہے۔ جب پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو ایک دمبا ہے، ایک جانور ہے جو جانور جنت کا تھا، اسے لا کر کے وہاں رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کیا اور وہ ذبح ہو گیا، حضرت اسماعیل وہیں موجود تھے۔ تو یہ پورا واقعہ یعنی وہاں سے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حابیل نے بھی ایک دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اور وہی دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی وہ جنت کا دمبا تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور وہیں سے قربانی کی روایت ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے ابراہیم یعنی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
ایک تو یہ بات ہو گئی۔ قربانی اسلام میں واجب ہے ان تمام مسلمانوں پر جن کے پاس ایک نصاب کی حیثیت کے برابر دولت ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، یا اس کی برابر کی ملکیت ہے، سونا ہے، جائیداد ہے، تجارت ہے، جو کچھ بھی اتنی ملکیت ہے اور قربانی کے دن اتنے دولت کا، اتنی چیزوں کا کوئی مالک ہے، تو اس پر آج کی تاریخ میں قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ہولان ہول یعنی پورا سال و مال آپ کے پاس رہا ہو۔ قربانی کا مسئلہ ہے کہ صرف اسی وقت، یعنی نہ پہلے آپ کے پاس دولت ہے نہ بعد میں دولت ہے، لیکن قربانی کے دن اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہو گئی، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر مقدار کے برابر دولت، سامان، زمین، کچھ بھی، تو قربانی واجب ہے۔ اب قربانی چاہے تو جو بھی جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، بیل، جو بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو بڑے جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں اور جو چھوٹے جانور ہے اس میں 1 حصہ ہے۔ قربانی مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر فرض نہیں ہے۔ قربانی عاقل پر فرض ہے، جو عقل مند نہیں یعنی جو نابالغ ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ قربانی مقیم پر فرض ہے، جو سفر میں ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اس شرط پر کہا جاتا ہے کہ جو مسافر حج کرنے جاتے ہیں ان پر کیوں قربانی فرض کی جاتی ہے، حالانکہ وہ مسافر ہوتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ عموماً جو حج کرنے جاتے ہیں، عازمین حج، ان کا قیام 15 دنوں سے زیادہ ہوتا ہے اور مسافر کی مدت صرف 15 دن ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قربانی حج کے ارکان میں سے ایک ہے۔ 4 دنوں کو یعنی 4 کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے 10ویں ذی الحجہ کو، اس میں سے قربانی بھی ہے، دوسرا کنکر مارنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں، اس وجہ سے وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ شرائط ہے قربانی کے لیے جو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو، یا ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، اکثریت میں کوئی اور ہے، یا ایسا ہی ملک جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، اقلیت میں کچھ اور ہے، لیکن وہاں کسی عمل سے اگر کسی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، یا ہندوستان جیسا ملک جہاں مسلمان گوشت کھاتے ہیں لیکن ایک دوسری برادری ہے، دوسرے ہمارے برادران وطن ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، یعنی ایک ویج نان ویج والی ایک تقسیم ہے آج کے دور میں، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو قربانی خاموشی کے ساتھ کرنی ہے، پردے کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ کی قربانی کے عمل سے کسی دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، ہمارا بھی عمل ہو جائے گا اور ان کے جذبات بھی ٹھیس نہیں پہنچیں گے، کیونکہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قربانی کا دکھاوا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو اس لیے پبلک پلیسز پر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا اہتمام کرتے وقت پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو بھی تقسیم ہے، کچھ ہمارے ملک میں کئی جگہوں پر گائے کی قربانی کرنے پر بین ہے، گائے کو نہیں کر سکتے، کچھ جگہوں پر گائے کی بھی قربانی ہوتی ہے، بیل، بکری یا بھینس وغیرہ ہر جگہ قربانی ہوتی ہے، تو اسٹیٹ کے اس قانون کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عموماً شہروں میں لوگ قربانی کرتے ہیں اور ملبہ کو جہاں چاہتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اسلام میں کہا گیا ہے، تو صفائی کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں تو ملبہ کو اسی جگہ کہ جہاں ملبہ پھینکا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں اسلام میں کہی گئی ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ تو باتیں ہوئی قربانی کے تعلق سے۔ قربانی کے فضیلت احادیث میں بے شمار ہے۔ کئی موقع پر لوگ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، فتنہ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، ایک جانور کو ذبح کرنا، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو رقم آپ ایک جانور کے خریدنے پر لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہوگا کہ وہ رقم آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے دے دیں، اس سے اچھا ہوگا کہ اس رقم سے آپ کسی غریب کو، کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ قربانی کر کے کیا ہوگا، ایک جانور ذبح کریں گے، وہ ختم ہو جائے گا لیکن غریب کی مدد ہو جائے گی، ایسا کہا جاتا ہے۔ ایسی جن لوگوں کی سوچ ہے وہ لوگ اس کو انسانیت میں قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہی اسلام ہے، اسلام سکھاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو۔ ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ اپنی جگہ، لیکن غریبوں کی مدد کرنے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے اسلام نے کبھی نہیں روکا ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرانے سے اسلام نے کبھی نہیں روکا ہے، اور اسلام نے اس کام میں مذہب کی کوئی تفریق بھی نہیں کی ہے۔ سامنے والا غریب ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا سکھ ہے یا عیسائی، سامنے والی لڑکی ہندو، مسلمان، کرسچن سے کسی بھی دھرم یا مذہب کی ہے، اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، تو آپ اس کی مدد کیجیے، اس کی شادی کرائیے۔ اسلام نے کہا بغیر مذہب دیکھے کام کرو، لیکن اس کے ساتھ اسلام نے کہا کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، قربانی کے دن آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا اثاثہ ہے، تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے،
ایک عمل کو دوسری جگہ نہیں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بھوک آپ کو لگی ہے تو آپ کو ہی کھانا کھانا ہوگا، آپ کھانا نہ کھا کر کے دوسروں کو کھلا دیں گے تو دوسروں کا تو پیٹ بھر جائے گا، کار ثواب ہوگا، لیکن آپ کی بھوک نہیں مٹے گی، آپ کی بھوک باقی رہ جائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو علاج آپ کو ہی کرانا ہوگا، اپنے علاج کی رقم دوسروں کو آپ دے دیں گے، وہ صحت مند ضرور ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ذمے جو کام تھا وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی طرح قربانی آپ پر واجب ہے، قربانی کیجئے۔ ہاں، آپ کو صدقہ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو آپ کے پاس جو ایکسٹرا پیسے ہیں، جو دوسری چیزوں کے لیے پیسے، آپ اس میں سے ان کی مدد کیجئے، لیکن قربانی کے ہی رقم کو کاٹ کر کے آپ ادھر منتقل کر رہے ہیں اور خود کو واہوائی لوٹ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور سوچ کے بھی خلاف ہے، جو آپ نے ایک طرح سے ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ آپ کو قربانی ادا کرنی ہے تو کرنی ہے، آپ پر فرض ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو آپ کے پاس رقم ہے اس کے لیے آپ ریلیف فنڈ میں دیجئے، سیلاب متاثرین کی مدد کیجئے، دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کیجئے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ ایک اور سوال بڑا یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ قربانی کیوں؟ دنیا آسمان پر پہنچ گئی ہے، دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور مسلمان آج کے دور میں بھی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سوال کا 2-3 جواب ہے۔ پہلا جواب تو یہی کہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو، تو قربانی کرنا فرض ہے بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ ہم اسلام پر یقین رکھتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے تمام عقیدے اور احکامات کو تسلیم کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی چوچلا کے، بغیر کسی طرح دماغ کو اس میں کھپائے ہوئے۔ یہ تو سیدھی صاف دلیل ہے، اور کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ سیدھے کہیے کہ ہم اسلام نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک سب سے پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل یہ کہ قربانی کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر سے انا ختم ہو، انسان کے اندر قربانی کرنے کا مزاج پیدا ہو، انسان کے اندر اپنی سب سے عزیز ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس لیے انسان کو کہا گیا کہ تم قربانی کرو۔ قربانی کیا ہے؟ دراصل اس لیے کہا گیا قربان کرنے کا، اب جیسے دیکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ خواب میں دیکھ رہے تھے اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں، بعد میں انہیں لگا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کو، مجھے، کسی کو بھی اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کہا جائے، کتنا گرا گزرے گا، کتنا ٹف گزرے گا، دل پر کیا اثر پڑے گا۔ آج کی تاریخ میں ایک زخم بھی لگ جاتا ہے، ایک سوئی چبھ جاتی ہے کسی کی اولاد کو تو اسے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا، خود کچھ ہو جائے، اولاد کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو چیز آپ کی سب سے عزیز ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ اب بیٹے کی قربانی نہیں ہے اسلام میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاد کے بعد کسی کو سب سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہوتی ہے تو وہ مال ہوتی ہے، اور مال کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس سے نفس کی بیماریاں دور ہوتی ہے، انا دور ہوتا ہے، تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے اثار کا، قربانی کا، محبت کا، ہمدردی کا، اپنی عزیز ترین چیز کو دوسروں کو دے دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں جانور خرید کر کے قربانی کیجیے۔ وہ جانور اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، خون اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو کہتا ہے بس قربانی کے اس عمل کو ادا کیجیے تاکہ آپ کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ قربانی کر کے ان گوشت کو جا کر پہاڑوں پر پھینک دو، ملبے کی طرح اس کو بھی پھینک دو یا کہیں گڈھے میں ڈال دو، بلکہ کہا گیا قربانی کیجیے اور اس کے گوشت کو آپ کھائیے، دوستوں کو کھلائیے، غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ اس کے چمڑے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ چمڑا کو جو غریب ہے، محتاج ہے، نادار ہے، اس کی رقم آپ ان محتاجوں کو دے دیجئے یا ان غریبوں کو دے دیجئے، اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا اخلاص دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے قربانی کرو، تو آپ کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس دولت کو خرچ کرنا آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صرف یہ دیکھ رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے عمل چاہیے، کوئی جانور اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قربانی کرنا واجب ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایک اسلام کو ماننے والا اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اسلام میں اطاعت سب سے اہم ہے۔
कुर्बानी का एक माशी फ़ायदा भी है। साइंसदान या एक्सपर्ट बताते हैं कि जो जानवर है एक मईशत का एक सरिया है। जानवर से दूध आता है, वो भी एक मईशत है। जो जानवर का गोबर होता है वो भी एक तरह से मईशत का हिस्सा बनता है। और आज के तारीख़ में तो उसके कई सारे फ़ायदे भी बताए जाते हैं। जानवर की कई चीज़ें फ़ायदे की होती हैं। इसी तरह जानवर जो लोग पोसते हैं, जो लोग पालते हैं, वो जब दूसरों से बेचते हैं तो उससे उनके पास एक रकम आती है, आमदनी होती है, उनकी मईशत ठीक ठाक होती है। तो इसलिए कहा गया कि जानवरों को कुर्बान करो। अब एक जानवर है, इंसान उसे पोसता है, उसे पालता है, अगर उसे यूं ही छोड़ दे तो दूसरों का भी नुकसान होगा। वो जानवर खेतों में फैल जाएंगे, खेतियों को खाएंगे, शहरों में आ जाएंगे, लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, रास्ता जाम हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि उस जानवर को ज़बह किया जाए, उसका गोश्त खाया जाए। अब इससे एक ज़रूरत पूरी हो गई, एक इंसान का भला हो गया, दूसरे की मईशत ठीक हो गई, उनकी मईशत बेहतर हो जाएगी, उनकी बिजनेस होगी। तो मईशत का एक बढ़ावा होगा कुर्बानी के ज़रिए से। इसलिए अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया है। अगर कुर्बानी नहीं होती तो लाखों करोड़ों जानवर कहाँ जाते। उन गरीबों की, वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग जो देहातों में रहते हैं, वो लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जानवरों को पोसते हैं, उनके जानवर का क्या होता। उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ही जानवर पर है कि वो गाय ख़रीदते हैं, उसे पोसते हैं, उसे पालते हैं, फिर बाज़ार में जाकर उसे फ़रोख्त करते हैं। वो बैल ख़रीदते हैं, उससे काम लेते हैं, फिर जाकर उसे फ़रोख्त करते हैं। वो भैंस ख़रीदते हैं, उससे पालते पोलते हैं, फिर वो बेच देते हैं। वो बकरा बकरी ख़रीदते हैं, उससे बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसे पोसते हैं, पालते हैं और मार्केट में जाकर बेच देते हैं। अगर बेचने का सिलसिला बंद हो जाए, कोई ख़रीदने वाला ना हो, तो फिर उनकी मईशत कैसे होगी। उनका पूरा जो सरमाया है वो नुकसान हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। इसलिए मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुर्बानी बहुत अहम है और कुर्बानी की ये सारी फजीलतें हैं। कुर्बानी की जहाँ तरफ फजीलत और अहमियत की बात कीजिए तो बेशुमार अहादीस से कहा गया है कि हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 10 सालों में लगातार आपने कुर्बानी की। और हज के मौके पर आपने ख़ुद अपने हाथों से 63 ऊँटों की कुर्बानी की, यानी 100 कुर्बानी आपने की और 63 ऊँटों की कुर्बानी आपने ख़ुद अपने हाथ से की। हदीस में कहा गया है कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है उसे ख़ुद अपने हाथ से जानवर को ज़बह करनी चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए। जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िल उज़िय्यत मिन फ़लाँ, या उससे पहले इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी, तो ख़ुद दुआ पढ़नी चाहिए, दुआ पढ़ करके कुर्बानी करनी चाहिए। फिर क़साब को आगे इस काम को अंजाम देना चाहिए। जिन लोगों को दुआ नहीं आती है वो दूसरों से भी कुर्बानी करा सकते हैं। अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, माल दिया है, तो आप कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको और फरावानी दी है तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी कीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से पूरी उम्मत के लिए कुर्बानी पेश की थी। इसके अलावा और भी अपने बुज़ुर्गों, असलाफ़, रकाबिरीन के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के गोश्त के बारे में कहा गया है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। एक हिस्सा अपने घर अहल व अयाल के लिए रखना चाहिए, दूसरा हिस्सा दोस्त, अहबाब और महल्ले वालों में तकसीम करना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करना चाहिए, ताकि ईद की खुशियों में सब शरीक हो सके। कुर्बानी आप कर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मोहल्ला में कोई नहीं कर रहा है, तो उन्हें भी कुर्बानी का गोश्त देना चाहिए, हदीस में कहा गया है। इसके अलावा भी हदीस में कहा गया है कि कुर्बानी के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है, सवाब मिलता है, इसलिए कुर्बानी का अहतमाम करने को कहा गया है। उसके अलावा भी कहा गया है कि कुर्बानी का जानवर इंसान को मजबूत ख़रीदना चाहिए, ताकतवर ख़रीदना चाहिए, लेकिन उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आज के तारीख़ में एक ट्रेंड बना हुआ है कि 1 लाख का बकरा, 2 लाख का बकरा, 4 लाख का बकरा, और मार्केट में उसकी बोली लगती है, फिर उस पर ख़बरें बनती है, वायरल किया जाता है। इससे कई मरतबा दूसरों की दिल शिकनी भी होती है। अल्लाह ताला कीमत को नहीं देखता, बल्कि देखता है कि आपके दिल में खुलूस कितना है। हाँ, आप बेहतर से बेहतर जानवर को कीजिए, ये ज़रूरी है, लेकिन उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमने इतने मालियत का बकरा ख़रीदा, इतने रुपए वाला बकरा ख़रीदा, बल्कि खुलूस देखना चाहिए। जो 10,000 का बकरा ख़रीद कर कुर्बानी कर रहे हैं वो भी कुर्बानी कर रहे हैं, जिन्होंने 10 लाख का बकरा ख़रीदा है वो भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे हैं। इस मौका पर एक और इस तरह की वीडियोज़ वायरल होती है, शहरों में ट्रेंड चलता है कि इस बकरे पर अल्लाह लिखा हुआ है इसलिए इसकी इतनी कीमत होगी, इस बकरे पर मोहम्मद लिखा हुआ है तो, और ये नेचुरल है, कुदरती है, इसलिए इसकी 1 करोड़ कीमत है। कई मरतबा बड़ा चर्चा इसका होने लगता है। ये सारी चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने कहा है बकरा ख़रीद करके कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी करनी है, ख़ाब 1 लाख का ख़रीदिए, 1,000 का ख़रीदिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पर वो अल्लाह लिखा हुआ रहता है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत हो जाती है, उस पर सवाब हो जाता है, और जिस पर ऐसा नहीं होता उसको कम सवाब मिलता है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठ है। उसकी भी वही हैसियत है, इसकी भी वही हैसियत है। हदीस में कहा गया है कि जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है।
तो ये हदीस है, इसके अलावा कोई और बात इस सिलसिले में नहीं कही गई है। तो आज की इस गुफ्तगू में इतना ही। उम्मीद है कि कुर्बानी की बहुत सारी बातें आपको जानकारी में आई होगी, और भी इसके अलावा कई सारी बातें हैं कुर्बानी के ताल्लुक से जिसको इस वीडियो में बयान करने की वजह से वीडियो लंबी हो सकती है। एक और बात कि कुर्बानी कुल 3 दिन है, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा। 10वीं ज़िलहिज्जा को नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी करना है। उसके अलावा जो 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा है, यानी 2 दिन और, उसमें फजर की नमाज के से लेकर मगरिब तक कुर्बानी का वक्त है। कुछ हदीसों में चौथे दिन भी कुर्बानी का जिक्र है, और यही वजह है कि कुछ मसलकों के यहाँ चौथे दिन भी कुर्बानी होती है। कोई तजाद नहीं है, आप चाहे तो 3 दिन तक कीजिए या 4 दिनों तक कीजिए, वो भी एक हदीस में मौजूद है, एक मसलक का उस पर अमल है। तो ये सारी कुर्बानी की रवायत है, डिटेल से तफसील है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।